رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ میرا نام عادل محمود ہے، میرا کام ہے کیمیکل بنانے کا۔ ہم لوگ فنائل بناتے ہیں، لال بلیچ بناتے ہیں، پیلا بلیچ بناتے ہیں، اس کے علاوہ سرف وغیرہ بناتے ہیں، کیڑے مار دوائیاں وغیرہ، ہینڈ سینیٹائزر اور بھی مختلف کیمیکلز بناتے ہیں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے، ہم لوگ جو ہینڈ سینیٹائزر بناتے ہیں اس میں الکوہل کا یوز ہوتا ہے اور اس کے بنا وہ نامکمل ہے، کیا اس کو استعمال کرنا صحیح ہے؟ میرا امیر اہل سنت سے دوسرا سوال یہ ہے، ہم لوگ جب ڈٹرجنٹ بناتے ہیں روزے کی حالت میں تو وہ مکسنگ کے دوران اڑتا ہے اور حلق میں جاتا ہے، حالانکہ ہم ماسک وغیرہ بھی پہنے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اخلاص دے، خلوص دے۔ جس طرح دولت اکٹھی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا بھی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس میں ایسا ہے کہ الکوحل والی اس طرح کی چیزیں جو ہیں دواؤں میں ڈلتا ہے، یا یہ جو سینیٹائزر ہے اس میں بھی ڈلتا ہے اور نہیں بھی ڈلتا، بغیر الکوہل کے بھی سنا سینیٹائزر آتا ہے نا، بغیر اس کا آتا ہے۔ ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ بغیر الکوہل کا یہ بتا رہے ہیں، اور 6 گھنٹے اس کی ویلیڈیٹی 6 گھنٹے ہے۔ میں لگا کے آتا ہوں، ابھی بھی لگا کے آیا ہوں، تو اب یہ ہاتھ نہیں دھلنے چاہیے، ہاتھ نہیں دھلے تو 6 گھنٹے تک یہ کہ نعوذ باللہ اگر یہاں کرونا لگا ہوا، وہاں کرونا لگا ہوا، اس کو ہاتھ لگایا، اس کو ہاتھ لگایا، تو یہ ہاتھ پہ آئے گا تو کرونا مر جائے گا۔ تو یہ بغیر الکوہل کے، پہلے بھی بتایا تھا آپ نے، ہم تو دونوں طرح کے آتے ہیں۔ اب الکوہل والا استعمال کرنا یہ بھی ہمارے علماء جائز کہتے ہیں، لیکن ایسے بھی علماء جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ علماء جو ناجائز کہتے ہیں۔ تو جہاں بھی اس طرح کا اختلاف ہو نا علماء میں، تو بچنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ایسا سینیٹائزر کہ جس میں الکوہل نہ ہو وہ استعمال کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اگر الکوہل والا بھی ہے تو میں اس کو ناپاک میں نہیں سمجھتا، میں ان علماء کے فتوے کو فالو کرتا ہوں کہ جو اس کو جائز کہتے ہیں۔ امت کی آسانی بھی اسی میں کہ اب یہ ایسے حالات ہیں کہ ان چیزوں سے بچ ہی نہیں سکتے۔ دواؤں میں الکوہل سے کہاں سے بچیں گے؟ اتنا الکوہل اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور علماء نے اجازت دی ہے، جو جائز کہتے ہیں، اب بھی منع بھی کرتے ہیں، تو اس لیے وہ دواؤں میں بھی بچے تو اچھا ہے، نہ بچے اور دوا ان استعمال کر لیا تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا، اب وہ روزے کی حالت میں اس کا جو بھی ذرات وغیرہ اڑتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر اس سے اثر نہیں پڑے گا۔ دھواں اڑتا ہے، یہاں تک کہ آٹا پس رہا، آٹے کا اگر 2 غبار اڑ رہا ہے، باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے، تو وہ آٹا بھی اگر سانس میں جاتا ہے تب بھی روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، دھویں کا یہ ہے لکھا کہ اگر بتی ہے جیسے قریب کر کے اس کا دھواں کھینچ کر چڑھایا روزے میں، روزہ بھی یاد ہے، تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ اور ویسے ہی اگربتی کا دھواں پھیلا ہوا ہے یا دوسرا کوئی دھواں پھیلا ہوا ہے، ناک میں جا رہا ہے، سانس میں جا رہا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سگریٹ ہے تو یہ جان بوجھ کر پی جاتی ہے، تو اس کا دھواں لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا بھی کوئی حصہ تھا سوال کا؟ 2 ہی تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔